السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سلسلہ وار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 26۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، لیکن خرچہ بڑھ گیا۔ اب خرچہ زیادہ ہونے لگا، جیب خرچی، جو عمر بڑھتی ہے تو آدمی کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے پھر یہ سوچا کہ میں کچھ تجارت بھی کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، اور تجارت جو ہے یہ بہت ہی سمجھ لیجئے کہ امانت داری کے ساتھ۔ کبھی کبھی تجارت میں پلس مائنس ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی نفع ہوتا ہے۔ تو 15 سال کی عمر میں آپ نے تجارت کی، بہت امانت داری کے ساتھ کی، اور سب لوگ آپ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ عبداللہ ابن الحمصہ سے مروی ہے کہ میں نے بعثت سے پہلے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا۔ میرے ذمے کچھ دینا باقی تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ یہاں ٹھہریے، میں ابھی پیسے لے کر آتا ہوں۔ اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا۔ بیوی بچوں میں رہ کر میں نے وعدہ کیا ہے، میں نے ٹھہرا کے آیا ہوں، وہ بھول گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ اوہو، میں نے تو محمد کو وہاں کھڑا کیا ہے، اور میں کہا میں ابھی پوٹلی لے کر آتا ہوں، پیسے لے کر آتا ہوں، پیمنٹ لے کر آتا ہوں، اور میں تو بھول گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، اور میں مکہ میں دیکھتا بھی نہیں تھا، ابھی محمد دکھائی نہیں دے رہے، کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے بیمار ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ سفر پر گئے ہوں گے۔ اب یتیم بچہ سفر پر کیا جائے، اور کوئی پوچھے بھی کیا، لیکن 3 دن تک ڈھونڈتا رہا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ ارے میں نے تو وعدہ کیا تھا پیمنٹ دینے کا۔ میں وہی گیا جہاں میں نے ان کو کھڑا کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں وہاں گیا، 3 دن تک حضور وہاں بیٹھے رہے، 3 دن تک۔ اور وہ درخت کے جو چھوٹے موٹے پھل ہوتے تھے، وہ پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر، پانی وغیرہ پی کر اس کا انتظار کرتے رہے۔ یہ آپ کی امانت داری تھی۔ اللہ کرے یہ امانت داری ہم مسلمانوں کو بھی نصیب ہو جائے۔ جب میں وہاں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، بھائی عبداللہ 3 دن سے میں یہاں بیٹھا ہوں، تم نے تو مجھ کو بہت زحمت دے دی، میں 3 روز سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بس اتنا جملہ کہا آپ نے، کوئی لڑائی نہیں کی، بعد میں یاد بھی نہیں دلایا۔ ہمارے یہاں اگر ایسا معاملہ ہوتا نا تو آسمان نیچے زمین اوپر، اگر خدا لگا تو ایک گھنٹہ بھی لیٹ کر دے، میں اتنا ویٹ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، تمہیں کہاں ہو کیا، دنیا بھر کی باتیں سنائے آدمی۔ وہاں یہ بات نہیں تھی۔ 3 دن تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ برابر انتظار کرتے رہے، جو اتنا کہا بھی آپ نے مجھے بہت زحمت دی، پھر اس کے بعد حضور نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ عبداللہ ابن صائب فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹنر تھا۔ اب اللہ نے نبوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا مسلمان ہو کر، تو حضور نے خود نے پوچھا، ارے عبداللہ ابن صائب مجھے پہچانتے بھی ہو؟ میری آپ کی پارٹنرشپ رہتی تھی، دھندا کرتے تھے آپس میں۔ تو عبداللہ ابن صائب نے ایک جملہ کہا، کنت شریکی فنعم الشریک لا تداری ولا تماری۔ ارے حضرت آپ تو میرے پارٹنر تھے، اور کیا ہی اچھے پارٹنر تھے، نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات میں جھگڑتے تھے، کیونکہ دھندے میں کاروبار میں تھوڑا معاملات کے اندر اونچ ہوتی ہے نا، کبھی نہیں جھگڑتے تھے۔ قیس ابن صائب مخزومی فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پارٹنر تھے، اور بہترین پارٹنر تھے، کبھی بھی کسی سے لڑائی نہیں کرتے تھے۔ سامنے والا دیتا لے لیتے، سامنے والے کی غلطی ہوتی تو بھی حضور جو ہے کہہ دیتے کوئی بات نہیں، جا دینا، حالانکہ دینا اس کو ہے، وہ حضور کے گلے پڑ جاتا۔ شریف آدمی زیادہ پیستا ہے نا، آج کے ہمارے زمانے میں بھی یہی ہے کہ کوئی شریف آدمی ہو تو اس کو لوگ زیادہ پریشان کرتے ہیں، کوئی شریف عورت ہو تو لوگ اس کو زیادہ پریشان کریں گے، کیونکہ شریف ہے، مرد شریف ہے بیچارہ، اب وہ بول نہیں سکتا، چل بھائی کوئی بات نہیں، تو جس بات پر خوش۔ یہ صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ شرافت کی وجہ سے
لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، تو کئی لوگ دھوکہ دے کے چلے جاتے، پیسہ لے کے چلے جاتے، بھاگ جاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کی شکایت نہ کرتے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا، دعا کر لیجیے۔